فصل اول درود شریف کے فضائل میں، اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدم تو خود حق تعالی شانہ جل جلالہ عما نوالہ کا پاک ارشاد اور حکم ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حق تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائیں، اور ان کے بہت سے اعزاز اور اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف اور اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی اس عمل میں، اور اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ پھر عربی دان حضرات جانتے ہیں کہ آیت شریفہ کے لفظ انا کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے، اور صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر فرمایا جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیت شریفہ مضارع کے صیغے کے ساتھ جو دلالت کرنے والا ہے، استمرار اور دوام پر دلالت کرتی ہے، اس بات پر کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار، اور مؤمنین کے درود کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعزاز و اکرام جو اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس اعزاز سے بھی بہت بڑا ہوا ہے جو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا۔ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعزاز و اکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہیں، بخلاف حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے کہ وہاں فرشتوں کو حکم فرمایا، عقل دور اندیش می دانن کے تشریف چنی، ہیچ دیں پرور ندید و ہیچ پیغمبر نیافت۔ علماء نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا، جیسا کہ اور انبیاء علیہ السلام کو ان کے اسماء کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت عظمت اور غایت شرافت کی وجہ سے ہے۔ اور ایک جگہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آیا تو ان کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ سے، جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی میں ہے، اور جہاں کہیں نام لیا گیا ہے وہ خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو تفصیل سے لکھا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ صلاۃ کا لفظ جو آیت شریفہ میں وارد ہوا ہے اور اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مؤمنین کی طرف کی گئی ہے، وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ روح البیان کے کلام میں گزر چکا۔